ان لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا اور اس پر عبادت کرنے لگے، وہاں پہ مزار بنا لیا، وہاں پہ عمارت کھڑی کر لی اور اس میں جو ہے عبادتیں کرنے لگے، سجدے کرنے لگے۔ بتائیے امت کا اتنا بڑا طبقہ آج امت اسلامیہ، ملت اسلامیہ کا اسی مرض میں گرفتار ہے جو یہود و نصارہ کا عمل تھا اور مسلمانوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ اللہ کے نبی نے پھٹکار سنایا ہے، لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ ایسے لوگ کہاں سے عزت پالیں گے؟ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی خطے میں ہو، یہ قبر پر پوجنے والے اور قبر کے گرد چکر ہے، اس پر عید اور اس پر جو ہے خوشیاں منانے والے، اعیاد قائم کرنے والے اور اس طرح کے مشرکانہ اعمال انجام دینے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ انبیاء کی قبروں پر مسجد بنانا اور ان قبروں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا جب جائز نہیں ہے تو یہ ہوا شما اس سڑک پر چلتے پھرتے یا گجیڑی مرتے ہیں اور قبر کے بغل میں وہی پر ایک مزار بنا لیتے ہیں اور کون بابا ہو جاتا ہے، یہ کون شاہ بابا اور کون بابا بن جاتا ہے۔ یہ شرابی کبابی لوگ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے، کون گاڑی والا آتا ہے، پیٹ مارتا ہے، ٹھوک دیتا ہے، ادھر سائڈ میں کر دیتا ہے، اسی پر قبر بھی پل کر ہو کر کے وہ بڑا بزرگ پہنچا ہوا انسان بن جاتا ہے۔ یہ ملت کے لوگ ہیں اور یہ ملت فروشی ہے، ایمان فروشی کا ایسا دھندا چل رہا ہے دنیا میں، مت پوچھیے۔ یہ سوچتے ہیں بیٹھا ہے تو ہم کو ہندوستان میں ہے کہ نہیں یہ امبانی کا مقام مل جائے، اڈانی کا مقام مل جائے۔ میرے بھائیوں یہ حالات ہیں۔ ایک شادی عورتوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں اسلام سے کتنی دوری ہے اور اسلام سے کتنی نفرت ہے، کتنی شدید عداوت ہے مسلمانوں کو۔ آپ ایک شادی کو دیکھ لیجیے، اسلامی شادی کیسی ہوتی ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے آپ کو شادی میں کیا کہا ہے کرنے کے لیے اور آپ کیا کرتے ہیں۔ یہ عورتیں ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور یہ جو ہے کہ ہماری بیٹیاں جب شادی ہوتی ہے تو سارے ہندوؤں کے ایک ایک رسم کو انجام دیتی ہے۔ جتنے بھی رسوم ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے بھی رسوم انجام دیے جاتے ہیں وہ سب کے سب کافرانہ، مشرکانہ، سب مسرفانہ اور سب غیر اسلامیانہ رسوم اور رواج ہیں۔ آپ کو صرف مولوی صاحب جو نکاح کا خطبہ پڑھ دیتا ہے اور وہی ایک اسلامی عمل ہے، باقی آپ شروع سے لے کر کے منہ دکھائے اور پہلے لڑکی کا دکھائے اور لڑکا کا پہنائے اور یہ چھینکا ہے وہ چھانکا ہے، یہ فلاں چلا اور چلے جائیے آخر تک جتنے اعمال انجام دیے جاتے ہیں اور یہ جہیز اور یہ تلک جو لیا جاتا ہے، یہ سب اسلام کے احکام سے تال میل کھاتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول نے آپ کو اس کا کرنے کا حکم دیا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم نازل کیا ہے؟ آپ کس کے عمل پر اور کس کے عمل کو اختیار کرتے ہیں؟ انہی لوگوں کے اعمال کو اختیار کرتے ہیں جس سے آپ کو نفرت ہے اور جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں اور وہ آپ کو سب سے بڑھ کر دشمن سمجھتا ہے۔ انہی کے سارے اعمال، ہر دن ایک نیا رسم، شادی بیاہ میں ہر دن ایک نیا رسم، نیا چلا ہے ابھی ہلدی یا مہندی، وہ رنگ برنگ کا کپڑا دیکھیے ہے نا، پیرا سب لڑکا لڑکی مؤگاڑی سمکاڑی سب بن جاتا ہے، سب کا ایک کیا ہے نا، لڑکا بھی پیلا پہنتا ہے، لڑکی سب ایک قسم کا ڈریس، گارجین کے لیے مصیبت۔ اب بیاہ کا خرچہ جوڑیے کہ ہری سب محلہ میں کونوں کی شادی ہوگی تو آپ کی بیٹی چین سے نہیں رہنے دے گی جب تک اس کپڑا نہ خرید لیجیے پیرا ہے نا، اور مہندی ہے، ہلدی ہے۔ ایک لڑکی کو دیا جاتا ہے گودی، ہے کہ نہیں؟ اب پرچھاون کیا جاتا ہے گودی، کیا مطلب ہے اس کا؟ گودی اس میں سمجھتے ہیں کیا دیا جاتا ہے؟ اس میں کچھ دھان رہتا ہے، اس میں سپاری کسیلی رہتی ہے، اس میں کیا رہتا ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ یہ شرک کے علاوہ کچھ ہے؟ آپ کبھی غور کرتے ہیں گودی میں ملتا کیا؟ یہ پیسہ ہدیہ دینا ہے تو 2000 5000 روپیہ دے دو، لڑکی کو رخصت کرو، لیکن گودی کے نام پر اس میں جو سامان دیا جاتا ہے، چاول ہے، دھان ہے، کیا مطلب اس کا؟ اس مناسبت سے دھان دینے کا کیا مطلب رخصتی کے وقت؟ یا اس میں سپاری دیتے ہیں یا اس میں جو ہے کہ نہیں یہ جو ہے چینی بڑا والا کیا نام ہے
یہ جو ہے دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ناریل بھر کے دیتے ہیں، اس کا کوئی مطلب ہوگا نا، یعنی ہندوؤں کا اس کا کوئی مطلب ہوگا، کوئی ٹوٹنا ہوگا، کچھ مطلب، یعنی وہی مسلمان وہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ شادی ہوتی ہے نا، شادی میں کتنا لوگ اپنا ہنر مندی کا اظہار کرتا ہے، لڑکی والوں کو کیسے کیسے پھنساتا ہے گیئر میں، ہے نا۔ وہ جو ہے لڑکا جو ہے ہوگا، وہ کوئی چیز کہیں جھاڑو مارتا ہوگا انہیں عرب میں کہوں تو کہے گا کہ مینیجر میں ہو، ہے نا، پیسہ نہیں ٹھیلا، کہے گا مینیجر ہے، کونوں کہیں چپراسی ہوگا تو وہ کہے گا کہ وہ جو ہے کہ بہت بڑا کھلانی آدمی ہے، بہت بڑا تنخواہ، 10,000 تنخواہ ملتی ہے تو 50,000 تنخواہ بتائے گا اس کو، 50,000 ہمارا بیٹا کماتا ہے، ابھی 2 مہینے کے بعد آؤ ڈبل ہونے والا، سمجھے کہ نہیں۔ عجیب حال ہے، جھوٹ کا سہارا لے کر کے لوگوں سے پیسہ اینٹھنے کے لیے، اور انہی لوگوں کے عقائد کو اختیار کرتے۔ اسلام تو یہ سب سے بڑی ہے، لے جائے گا، اگوا آئے گا تو دونوں ہاتھ پکڑائے گا، لے جائے گا، دکھاتے کھیت میں ہونے کا کنارے، کہے گا یہاں سے وہاں کھیتوا لوگ رہے سب اپنے ہیں، سمجھے کہ نہیں، سب بیچ میں کونوں نہیں، سب اپنے ہیں، پورا 10 بیگھہ کا پلاٹ اپنے، یعنی کہ خالی ناجائز لینے کے لیے۔ جہیز کا عالم یہ ہے، عورتیں سب سے زیادہ مجرم ہیں اس میں، مردوں کے ہاتھ میں یہ چماون تک ختم ہو گئی، لیکن عورت اپنا رسم کوئی چھوڑ نہیں رہی، اس میں مزید اضافہ کر رہی ہے، مزید اضافہ ہو رہا ہے آئے دن۔ اگر لڑکی والا 2 ٹرک سامان دیتا ہے لاد کر کے، اور اتفاق سے اس میں وہ پٹیا نہیں دھرایا تو کبھی کھا کے دے رہی سامان، دیکھ پٹیا ہے کہ نہیں، وہ ایک پٹیا کے لیے آسمان اٹھا لیں گے۔ ایک چمچہ چھوٹ گیا اگر تو کہے گی، عورت شکایت کرے گی کہ تم جا، تم چمچہ تو وہیں کہا دیں گے، وکیل کیا بیاہ کر، یعنی کہ عورتیں یہ حال ہے۔ اللہ کیا منہ دکھائیں گی اور یہ کیا جواب دیں گی؟ یہ اسلام سے ان کو نفرت ہے۔ آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شادیاں کی، اپنی بیٹیوں کی شادی کی، صحابہ کی شادیاں کر بیٹھے بچائے کر لیتے تھے، کسی کو کان خبر نہیں ہوتی تھی، شادی تو مجلس میں کرا دیتے تھے۔ ایک آدمی آئے، اللہ کے رسول، ایک عورت آئی، کہا اللہ کے رسول ہم سے شادی کر لی، آپ نے نظر پھیر لیا، آپ کے پاس پہلے ہی بہت ساری بیویاں تھیں، ہے کہ نہیں، تو پھر ادھر آ گئی، اللہ کے رسول مجھ سے شادی کر لیے، آپ نے ادھر منہ گھما لیے، پھر عورت ادھر آئی، ہے نا۔ ایک صحابی بیچارے بیٹھے ہوئے تو وہیں پہ کہا کہ اللہ کے رسول اس سے ہماری شادی کرا دیجیے اگر آپ کو ضرورت نہیں، تو ہم بے بیوی والے ہیں، ہے نا، ہماری شادی کرا دیجیے۔ تو آپ نے کہا کہ جو ہے کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ نہیں ہے۔ کہا کہ التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ تلاش کرو اگرچہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہیں ہو، لیکن کچھ مہر میں دینے کے لیے ہونا چاہیے نا عورت کو، لے کر کے آؤ۔ بیچارہ گیا تو کوٹھی کانا پر دیکھا یہاں وہاں کچھ نہیں ملا، کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے اس لنگی کے جو ہمارے بدن پر ہے، ایک بدن پر لنگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ تم کو قرآن یاد ہے؟ کہا کہ ہاں قرآن تو سورہ بقرہ یاد ہے، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ آپ نے فرمایا اسی جگہ بیٹھے بیٹھے قد زوجتک بما معک من القرآن، میں نے قرآن کی تعلیم کے عوض میں نے تمہاری لڑکی سے شادی کرائی۔ آپ نے قرآن سکھانے کو مہر قرار دے دیا، ہے کہ نہیں، اسی کو آپ نے مہر بنایا اور وہاں بیٹھا ہے شادی۔ یہ ہمارے اس طرح کی شادی ہوتی ہے، شادیاں اس طرح ہونی چاہیے سادگی کے ساتھ۔ آپ لے کر کے آئے، اب کہتے ہیں بڑے پکا مسلمان ہیں، دیندار سے دیندار گھرانے میں بھی آپ دیکھیے گا کہ اس کو اسلام پر اطمینان نہیں، سکون نہیں، ہے نا، اسلامی احکام اس کو راس نہیں آتے، اندر سے بڑی الرجی ہوتی اسلام، بڑی تکلیف کا ہے۔ اس طرح کہیں بیاہ ہوتا ہے، ایسا کہیں ہوا، ایسا کہیں ہوتا ہے، اب لاکھ اللہ اس کے رسول کا حوالہ دیجیے، لوگوں کو زمانہ میں کھوجے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، لوگ کیا کہے، یعنی اللہ کیا کہے گا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے نا، لیکن لوگ کیا کہے گا، اس لیے لوگ کے چکر میں بڑی دعوت ہوتی ہے۔ ایک بیچارہ مولوی صاحب ہے نا، وہ رہ جاتا ہے محروم، ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے، لیکن نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب کو 500 روپیہ نہیں دیا جاتا ہے، اور اس کو توفیق بھی نہیں ہوتی ہے، اس کو نیک کام میں تو آپ کا پیسہ جانا نہیں ہے، جانا تو حرام کام میں ہے، تو اس میں تو پانی کی طرح پیسہ خرچہ کرتے ہیں، لائٹنگ، مائکنگ اور یہ سمیانہ اور یہ
پورا کھانا اور پکانا بجانا گانا میں پورا کا پورا پیسہ آپ کا حرام میں جانا ہے. تو مولی صاحب بیچارہ جو نکاح پڑھاتا ہے 10 کلومیٹر دور سے چل کے آتا ہے پیٹرول پھونک کے پھر جاتا ہے, اس کو کسی کی یعنی اتنا وسعت نہیں ہے, اتنا سینہ میں طاقت نہیں ہے, تو 500 روپے وہ بیچارہ کو تقریباً لیکن دھرا دے کہ مولانا صاحب ہیں, عزت افزائی جائے گی. مولی صاحب کی جیسے ہی تنخواہ بڑی کم رہتی ہے نا, حالت خراب رہتی ہے, بیوی سر پر سوار رہتی ہے, بچے زیادہ ہوتے ہیں مولویوں کے. تو اس لیے یہ جو ہے کہ کچھ اس کا خیال نہیں, لیکن ادھر میں دس ڈیٹ میں دنیا کا پیسہ پانی کی طرف آ رہے ہیں. یہ سب اسلام کے شیدائی ہیں, اسلام کے دیوانے لوگ ہیں, ہے نا. یہ کھانا طے کرتے ہیں, بے حیائی دیکھیے, کھانے والے کا بھی کمال ہے, کھلانے والے کا بھی کمال ہے نا. داڑھی ہلا کے کرتا پاجامہ پہن کے اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے گردن اٹھا کے بجائے گا مار کے جہاد میں چلے جا رہے ہیں. یہ شریک ہوں گے پہنچی میں, ہے نا, بریات میں. کتنی بے شرمی ہے, بے حیائی. تمہارے باپ دادا تم کھلایا نہیں کھانا کبھی, اٹھے چل دیے کیسن کو بریات, کتنوں بھاری بریات ہے. یعنی کہ دیکھنا نہیں ہے, پوچھے گا پتہ لگ جائے گا کہ اگر مٹن ہے اس میں چکن ہے بڑھیا, فرائی ترائی سب کچھ ہے بڑھیا, اچھی دعوت ہے, راستہ میں باندھ دیجیے پگھا توڑا کے بھاگ جائے گا بریات. کاہلا مانے جاؤ, اب نہیں ہو دعوت دیجیے گا, دعوت لے لے گا, فون کرے گا آپ سے, سنے گا بیٹوا کا بیاہ ہے, یعنی کہ کیول آپ کو یاد کرائے گا کہ دعوت دی. یعنی کمال کا پیٹ ہے, کمال کا جہنم ہے, یہ برتن ہے. یا یہ لڑکا والا بھی دعوت دودھ دیتا ہے, کارڈ چھپواتا ہے لڑکا والا, ہے نا. اب تو مسٹر مسز سب چلتا ہے, یعنی سب کی طرف سے دعوت ہوتا ہے, بیوی کی طرف سے بھی ہے سب. اور اس دعوت پر لوگوں کو بلاتا ہے, لے جا کے لڑکی والا کے یہاں بیٹھا دیتا ہے, وہاں کھانا کھلاتا ہے. کمال. اور لوگ کھانے والا بھی چلا جاتا ہے, اور کھلانے والا بھی ویسے ہی, اب کھانے والا بھی ضعف الطالب والمطلوب, ہے نا. دونوں کے دونوں ایسے ہی. یہ حالات ہے مسلمانوں کے, دین سے اتنی دوری ہے, بے رغبتی ہے. ہم بے رغبتی نہیں کرتے, ہم عداوت اس کو کرتے ہیں. دین سے اتنی نفرت ہے, اور یہ خواہشات کو لوگوں نے, مسلمانوں نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم. آپ نے ایسے مسلمانوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. وہ خواہشات کی بات سنتے ہیں, اپنے نفس کی بات کو مانتے ہیں, ان کی تابعداری کرتے ہیں, ان کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہیں سنتے ہیں. یہ قرآن کو نہیں مانتے, یہ آنسو بہاتے ہیں, جھوٹ موٹ کے مکار ہیں, اس لیے دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, دین پر قائم دائم رکھے. ٹائم کم ہے, اور انشاءاللہ پھر موقع ملے گا انشاءاللہ سننے